بخاری صاحب، فتنہ الخوارج کی جو آرمی جو اپنے آپریشنز کر رہی ہے، اس کی وزیر اعظم شہباز شریف نے تعریف کی ہے کہ پاک فوج جو ہے دن رات قربانیاں دے رہی ہے. میرے خیال سے اس کیبنٹ کی میٹنگ کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج آرمی چیف کی قیادت میں جو کارروائیاں کر رہی ہیں، بہت سی کامیابیاں اس کے اندر ملی ہیں. وہ میرے خیال سے پوری طرح سے ریفلیکٹ تو نہیں ہوتا ہے میڈیا میں، لیکن یقینی طور پر جتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں اس کے اندر جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان عناصر کی کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، تو وہ ایک کامیابی کا کھلا ثبوت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تائید نہ کرنا، اس کی داد نہ دینا بڑی زیادتی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے تو بڑے کھل کے یہ نام لے کے کہا ہے کہ آرمی چیف کی سربراہی میں جو آپریشن چل رہا ہے وہ اس کی کامیابیاں جو ہیں وہ لائق تحسین ہیں، اور یہ کہ یہ جو فتنہ یہاں پر ہو رہا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے ہم قریب پہنچے ہوئے ہیں. لیکن میرے خیال سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے بات وہ ہے آرمی چیف کی پشاور کی وزٹ. دیکھیے اس وقت کے پی کے جو ہے نا وہ ہب ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی، جو پاکستان افغان بارڈر کے کراس سے لوگ آ کے وہاں کارروائیاں کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جن کو ایک وقت میں یہاں بسایا گیا تھا اس توقع پر کہ وہ یہاں پرامن شہری کے طور پہ رہیں گے، لیکن انہوں نے اپنی وہ وضع نہیں بدلی، نہ اپنا طریقہ کار بدلا ہے، اور پاکستان کو بلیڈ کرانے کی کوششیں کرتے ہیں. ان کے خلاف اکراس دا کنٹری آپریشن ہو رہا ہے. بلوچستان اور کے پی کے میں خاص طور سے فوکسڈ ہے، اور باقی کے علاقوں میں بھی بہت سارے آپریشنز ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس فتنۃ الخوارج نے کہاں کہاں کارروائی کی کوشش نہیں کی. کراچی کا اگر آپ کو سانحہ یاد ہو جس میں چائنیز انجینئرز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور سی پیک کے بہت سارے سانحات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. کس طریقے سے کوشش کی گئی دنیا میں اور دیگر ممالک کی شہ پر پاکستان کے اس عظیم منصوبے کو ناکام بنانے کی، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ فیز 2 میں داخل ہو گیا ہے سی پیک، اب تو اکنامک زونز بننے تک کی بات پہنچی ہوئی ہے. تو سی پیک کے اوپر تو میرے خیال سے کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آرمی چیف نے چھپے لفظوں میں نہیں واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ اب ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ہماری سرزمین سے رہ کے ہمیں بلیڈ کرائیں یا اکراس دا بارڈر آپ آئیں اور یہاں کارروائیاں کر کے واپس چلے جائیں. آپ کو جانے نہیں دیں گے ہم آپ کو چیلنج کریں گے ہر ایک مقام پر، ہر ایک گلی، ہر ایک یعنی شاہراہ کے اوپر جہاں جہاں آپ کی کارروائیاں جو ہیں ان کا فوکس رہے گا. وی ول ریچ آؤٹ ٹو یو. میرے خیال سے وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میٹنگ ہے آرمی چیف کی، اس میں بھی یہی میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے آپس میں جتنے مرضی اختلافات ہوں، لیکن اس کا فائدہ دشمن کو جو ہمارے ملک کی سرزمین میں آ کے ہمیں بلیڈ کرنا چاہتا ہے اس کو نہیں پہنچنا چاہیے. اس میں امپلائڈلی مشورہ بھی ہے، اس میں نصیحت بھی ہے، اور اس میں دھمکی بھی ہے. یعنی جو ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ بھائی سیاسی اختلافات اپنی جگہ، ملک کا دفاع اپنی جگہ. بالکل. اور آپ آپس میں جتنا مرضی لڑائی جھگڑے کریں، سیاست کریں، جو مرضی کریں، لیکن پاکستان کے وائڈر انٹرسٹ کو اور اس کی جیوگرافیکل سگنیفیکنس اور اس کی جیوگرافیکل ٹیریٹری کو چیلنج نہ ہونے دیں. بالکل. کوئی بھی اکراس دا بارڈر آ کے یہاں کارروائی کر کے کیسے مائیکل لال واپس چلا جائے گا، یہ ہماری آرم فورسز نے اب فیصلہ کر لیا ہے. بخاری صاحب بڑا ضروری بھی تھا، ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ بھارت سے بھی ملاقات ہو رہی تھی افغانستان کی، پھر اس کے بعد جو بارڈر سے حملے کیے جا رہے ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے، پھر افغانستان سے یہ میسج آنا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ہمارے مہمان ہیں. تو اس قسم کی آرمی چیف کی یہ گفتگو جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے بخاری صاحب اس گفتگو کو کس طرح سے لیا جائے؟ کیا ان کو ایک سافٹلی میسج دیا جا رہا ہے کہ ہمیں افغانستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ٹی ٹی پی کے وہاں ہونے سے مسئلہ ہے؟ تو کیا لگتا ہے افغانستان اس کا کوئی حل نکالے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ان کے مہمان ہیں تو ان کو مہمانوں کی طرح رکھیں نا، ان کو کھال میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. بالکل ذمہ داری لیں آپ. یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کو اسلحہ بھی دینا شروع کر دیں، پیسے بھی دینا شروع کر دیں، ٹریننگ بھی دینی شروع کر دیں، اور پھر ان کو آپ یہ بھی اجازت دیں کہ آپ بارڈر کراس کریں، پاکستان میں جائیں، کارروائی کر کے واپس آ جائیں. یہ برداشت کے قابل بات نہیں ہے. دنیا کا کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دے سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وداؤٹ ہیونگ سیڈ ان سو مینی ورڈز، آرمی چیف نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اب ٹی ٹی پی کے لیے پاکستان میں کسی قسم کی کوئی گنجائش اور کسی رعایت کی کوئی یعنی کوئی امکان نہیں ہے. ایک بات یہ، اور جس کے دل میں بھی یہ بھی میسج بہت کلیئر ہے کہ جس کے دل میں بھی ان کے لیے محبت ہے وہ یا تو وہ محبت نکال پھینکیں یا پھر ان کے ساتھ چلے جائیں.
میرے خیال سے وہ جو سہولت کاری کی بات ہم کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو یہاں دیکھیں نا اے پی ایس کا واقعہ لے لیں آپ، بگرام سے چلے ہوئے لوگ کیسے پہنچ گئے پشاور کے ہارٹ لینڈ میں، کیسے اتنی بڑی کارروائی کر کے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ رعایتیں جو ہیں یا اب یہ گنجائش جو ہے یہ نہیں دی جائے گی. سب سے زیادہ خطرہ ہمیں 2 جگہ سے ہے. ایک جو افغان مہاجرین کے کیمپس ہیں، آپ کو پتہ ہے افغان مہاجرین کے گاب میں بہت سارے لوگ جو ہیں جو پاکستان دشمن تھے وہ در آئے تھے. ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے، انہوں نے ہمیں کوشش کی بلیڈ کرانے کی، بہت سارے آپریشنز کیے گئے ان کیمپوں میں بھی اور ان عناصر سے ان کو پاک کیا گیا. یہی حال اب ان لوگوں کا بھی ہے جن کو پچھلی حکومت جو ہے انہوں نے لا کے اس توقع پر بٹھایا تھا کہ شاید یہ اب سدھر جائیں گے. آپ کو یاد ہے نا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے کہا تھا میں 30-40 ہزار لوگ لا کے بسا رہا ہوں یہاں، جن میں سے 10,000 کے قریب جنگجو ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں ہم ان کے دفاتر قائم کریں گے تاکہ وہ اپنی دنیا تک پہنچا سکیں، اور اسی وجہ سے ان کا نام بھی طالبان خان پڑا تھا اگر آپ کو یاد ہو. تو اس قسم کی پالیسیوں نے پاکستان کے اندر ان عناصر کو یعنی سر اٹھانے دیا، ان کو یہاں بسنے دیا، ان کو یہاں کی سوسائٹی کے اندر مرج کرنے دیا، اور اب وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں. آرمی چیف کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو اب ہم تیار نہیں ہیں. اب کیا سرجیکل سٹرائکس کرے گا؟ سرجیکل سٹرائکس کا آپشن ہم نے استعمال کر کے صرف بتایا ہے ابھی. If they will cross the border, come and bleed us, we will chase them and we will undertake the surgical operation no matter to what extent we have to go. افغانستان کا بارڈر بہت ولنریبل بارڈر ہے، بہت پورس بارڈر ہے. یہ افغانستان کی حکومت کو بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں روک سکتے ان کو جن لوگوں نے بارڈر کراس کرنا ہو. اسی طرح سے اگر ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہو تو ہمیں روکنا بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ جو سرجیکل اسٹرائک کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ ایک کامیاب آپریشن تھا. We hit them, we chased them, we found them and we killed them. تو یہ میرے خیال سے ایک انڈیکیٹر تھا. اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اگر افغانستان حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ جی ہمارے بس میں ان کو روکنا نہیں ہے، یا انکار کرتی ہے کہ ہم ان کو نہیں روکیں گے، تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ان کو افغان ٹیریٹری کے اندر چیز کر کے اور ان کو ہٹ کریں. اچھا بخاری صاحب ایک بات میں بھول جاؤں گا پھر. دوسری بات یہ کہ اس طرح کے سرجیکل آپریشن کے لیے آپ یاد رکھیے کہ دنیا بھر میں پاکستان کو حمایت حاصل ہوگی، کیونکہ یہ جو فتنہ الخوارج ہیں یہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. آپ مجھے بتائیے کیا ضرورت تھی امریکہ کو 18,000 میل دور یہاں آ کے اور افغانستان میں نیٹو فورسز لا کے آپریشن کرنے کی؟ بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کے پیس کے لیے تھریٹ ہے. ہم نے افغان حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نے افغان حکومت کی بہت ساری ضروریات کو پورا کیا، ہم نے یہ خواہش بھی کی اور ثابت بھی کیا کہ ہم یہاں پر طالبان کی حکومت کے خلاف نہیں ہیں. لیکن ہمیں وہاں سے اس کا جواب جو ہے وہ مثبت طور پر کبھی نہیں ملا. ہمارے سفارت خانوں پر حملے ہوئے، ہمارے لوگوں پر حملے ہوئے، وہاں پر بارڈر کراس کر کے یہاں پر آ کے کارروائیاں کی گئی. لیکن اب جس کو کہتے ہیں نا کہ کالنگ اٹ اے ہالٹ، بس بھائی اس سے زیادہ نہیں، یہ نوبت اب آ گئی ہے. بخاری صاحب ہسٹری میں اگر دیکھا جائے بہت ساری ہمارے پاس ایگزامپلز موجود ہیں. ایون اگر ملا عمر کی بات کی جائے، انہوں نے بھی اسامہ بن لادن کو نہیں حوالے کر رہے تھے، پھر طالبان بھی وہی کچھ کر رہے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کا اس قسم کا ساتھ دینا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو اب جو ماحول بن رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی کا ساتھ چھوڑے گی؟ دیکھیے ہم صرف خواہش ہی کر سکتے ہیں، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ افغان حکومت اپنے انٹرسٹ میں، یہ اس کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو یہ اجازت نہ دیں. ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے؟ ٹی ٹی پی نے سب سے زیادہ سیریس آپریشنز کیے ہیں سی پیک کے خلاف، اور ہمارے بہت ٹائم ٹیسٹڈ دوست جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہمالیہ سے اونچی ہے، سمندر سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے، لوہے سے سخت ہے، اس ریلیشن شپ کو ایٹ سٹیک پہ ڈال دیا. آپ کو یاد ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب چائنا جانے والے تھے تو اچانک وہ دورہ ملتوی ہو گیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے یہ تاثر یہ دیا کہ جی ان کا پہنچ میں چونکہ موچ آ گئی اس لیے وہ نہیں جا رہے. اب وہ جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بدگمانی کہہ لیجیے آپ اس کو، یا غلط فہمی کہہ لیجیے، جو چائنا کو ہمارے نیت پر تھی یا ہمارے ایکشن کے بارے میں تھی، وہ دور ہو گئی ہے. ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے، اور اس کے لیے ہی آرمی چیف صاحب بھی چائنا کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھے. انہوں نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ اب سی پیک کے دشمنوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. وہ جہاں کہیں سے بھی آئیں گے، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں گے، وہ ریچ آؤٹ.
اچھا بخاری صاحب، اب جس طرح سے آرمی چیف نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہمیں افغانستان سے اختلاف نہیں ہے اور جب تک کوئی حل نہیں نکالا جاتا تب تک جو ہے ہم اس طرح سے آپریشنز اپنے کریں گے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں سے کیا ریئیکشن آ سکتا ہے؟ طالبان حکومت اب کیا اس پہ ٹیک لے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان حکومت ہمیں ملیٹریلی چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یس. پاکستان کی آرمی ایک عام فوج نہیں ہے. پاکستان کی آرمی 5 بیسٹ ٹرینڈ آرمیز میں سے ایک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، ریاست ہے تو سیاست ہے. اگر ریاست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فنڈامنٹل رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم ریاست کو انٹیکٹ رکھیں، ریاست کا تحفظ فراہم کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر میں کوئی سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جو بھی ہے، جو بھی پاکستان سے دشمنی رکھتا ہے، پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے، وہ اب اپنی خیر بنائیں. یہ ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اب جو آپریشنز ہوئے ہیں ریسنٹلی، میں تھوڑی سی اس کی بات کر رہا ہوں. ایون فتنہ خوارج کی جو پنجاب میں نوجوانوں کی آن لائن بھرتی کا بھی انکشاف ہوا ہے، وہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. بہت خوفناک بات ہے. اس پہ بھی پہلے ہم تھوڑا سا آپریشنز کی بات کر لیں. دیکھیے، خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 8 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا. سیکورٹی فورس نے 12 اور 13 جنوری کو خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں کیں، جن میں یہ 8 فتن الخوارج جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اسی طریقے سے وہ ہمارے ہاں نا اب یہ ہو رہا ہے، ہم ہوا میں تیر نہیں چلا رہے. ہم یہ نہیں ہے کہ کسی علاقے میں گھس گئے وہاں اندر فائرنگ کی رہی. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. ٹارگٹ جب تک 100% کلیئر نہیں ہے، سٹرائک نہیں ہوتی ہے. بالکل. آپ نے دیکھا جہاں بھی آپریشن ہوا ہے وہاں ہم نے ان کا کلا کما کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپریشنز اب جاری رہیں گے. آپ نے دیکھا ٹانک میں بھی ہوئے، خزیلہ خیبر میں بھی ہوئے. تو یہ اب کوئی لمیٹڈ علاقے میں نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں اطلاع ملے گی کہ یہ فتنہ الخوارج بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ کے کارروائی کی جائے گی. اب آ جائے آپ کی دوسری بات پہ. یہ بہت خوفناک بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی وائلیشن کسی سٹیٹ کی نہیں ہو سکتی کہ اس کے علاقے میں بیٹھ کے لوگوں کی بھرتیوں کا کام کیا جائے، جو پاکستان دشمن عناصر کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سہولت کاری کریں. یہ رپورٹ جو ہے یہ پرائم چیف منسٹر کو بھیج دی گئی ہے، اور اس میں جو شہر ہیں، اس میں گوجرانوالہ، لاہور، ساہیوال، بہاولپور، جیلم اور سرگودا، ان تمام شہروں میں انہوں نے یہ ریکروٹمنٹ کی ہے. میرے خیال سے اس کے ساتھ تو آہنی ہاتھ سے نمٹنا چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کوئی جرت نہ کر سکے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی. اس کے بارے میں میرے خیال سے کوئی رعایت کسی صورت میں بالکل کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور آرمی چیف نے بھی یہ چیز واضح طور پہ بتائی ہے کہ ٹی ٹی پی کو ویکن نہیں بلکہ ایلیمینیٹ کرنا ہے خطے سے، تاکہ دہشت گردی جیسے ناسور سے چھٹکارا پایا جا سکے.